ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام ابیہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات باجماعت تلاوت فرمائیں۔ اس کی جو آواز بھاری ہے نا صرف ملائم کی صدا ہے۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزادران امام مظلوم کربلا، میرے نہایت قابل احترام شیعہ سنی، بس ٹھیک ہے، جتنے بھی احباب مجلس اعزا میں تشریف فرمائیں، خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں۔ جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے۔ بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں، مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ مولا بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جو احباب جس نیت سے اس کار خیر میں شامل ہے، اس عشر محرم میں جس طریقے سے جس نیت سے جس شخص نے بھی حصہ دیا ہے، مولا تو اپنی عظمتوں کے صدقے میں اس کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرما۔ بہت بڑی دعا اور تمام زبانوں سے آمین نکلے۔ شہنشاہ معظم بقیت العظم، حقیقی آیت اللہ، حقیقی وارث سے دو جہاں، بادشاہ کے ظہور میں جلد سے جلد ظہور فرما، بادشاہ کے ظہور میں تجلیل فرما، اور ہمیں اپنے بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات کے بعد جماعت تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ جی، اجازت ہے جی ڈیوٹی شروع کی؟ بلا تشبیہ میں کوئی وقت لیے بغیر آیت مبارکہ پہ آتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں جملے ادا کر سکوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا ایک خدا اور دوسرا دین حق۔ کیونکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے، چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرے محمد کا دین ہر دین پہ غالب ہو۔ اس نے رسول کو دو چیزیں دی، بتاؤں کیا دی تھی؟ ایک ابو طالب کی تلوار دی تھی، دوسری خدیجہ کی دولت دی تھی۔ اجر بھائی پیچھے بیٹھے، آپ مہربانی کریں آگے آ جائیں، آگے کچھ نہیں بھائی جان، آگے آ جاؤ، بسم اللہ، خیر ہوئے۔ توجہ ہے سرکار؟ ایک ابو طالب کی تلوار، دوسری خدیجہ کی دولت۔ وہ عرب کی عرب پتی بی بی
جب رسول کے گھر میں آئی ہے تو خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے انبار لے کے آئی ہے، خزانے لے کے آئی ہے. اور طریق اس بات کی شاہد ہے کہ یہ بی بی جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سیدوں کی ماں، اس نے اسلام کو دیا ہے، اسلام سے لیا کچھ نہیں. اس نے اسلام کو دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. اسلام اس کے خرچے پہ پلتا رہا ہے، اس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا. اس نے ہمیشہ دیا ہے، لیا بی بی نے کچھ نہیں. یہ وہ بی بی ہے جسے رسول خود لینے گئے ہیں، باقی سب لے کے آئے ہیں، اس کو لینے گئے. آج سرکار کسی مسجد میں بی بی کی بات ہی نہیں کی جاتی، سرکار عمران کی بات ہی نہیں کی جاتی. تاریخ اس بات کو شاہد ہے جب عرب کے جاہل ننگی تلواریں لے کے رسالت مآب کو قتل کرنے آگے تھے، موت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو بی بی نے حجرے کے اندر سے بادشاہ سے کہا تھا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ سارے جو تیرے دروازے پہ آئے ہیں یہ سارے میرے نمک خوار ہیں، یہ سارے میرے کمی ہیں، یہ میرے سارے قرضئی ہیں. بی بی نے کہا تو پریشان نہ ہو. جب بی بی پریشان کہہ رہی ہے کہ نہ ہو، بی بی حجرے کے پاس جی، بی بی نے کہا او خبردار، میرے وارث کو قتل کرنے آ گئے، تجھے نہیں پتا تیرے باپ نے اتنا میرا قرضہ دینا ہے، اور میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا، تجھے نہیں پتا تیری بیگم میرے گھر کام کرتی تھی اور میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا، تجھے نہیں پتا تیری ماں میرے گھر میں کنیز تھی. سب نے تلواریں زمین پہ پھینکی، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی معافی مل سکتی ہے. بی بی نے کہا ایک شرط پہ ملے گی، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کراتے جاؤ. کلمے محمد کے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کراتے جاؤ. لطیف جملہ اور خدا قسم بہت ہی بلند جملہ. میں صبح مجھے خود اس جملے کا صبح بڑا مزہ آ گیا، اور میری اندر والی خطابت کی داد اس جملے نے لے چکے ہوں، لیکن میں ہدیہ نہیں تحفتاً دینے لگا ہوں. توجہ کرنا. بی بی کے پاس عورتیں ہیں، انہوں نے کہا خدیجہ تو اتنی مالدار خاتون یہاں کیسے رہ رہی ہے؟ تیرے باپ کی دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، تو کفیلت کی بیٹی، اتنے بڑے امیر کی بیٹی یہاں کہہ رہی. جملہ سننا خدا قسم، یہاں لکھ کے لے کے جانا. انہوں نے کہا کہ تیرے باپ کی دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. کیا کہنے بی بی تیرے جواب کے؟ بی بی نے کہا میں جانتی ہوں کہ میرے بابے کے دستار کا شملہ عرش کو چھوتا ہے، جس کی کنیز بن کے آئی ہو اس کی جوتی عرش کو چھوتی ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کی کیا بات. زندہ باد، سلام علیکم. جانتی ہوں میں میرے بابے کی دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، لیکن جس کی کنیز بنی ہوں اس کی جوتی عرش کو چھوتی. بات لمبی ہو جائے گی سرکار اگر میں جوتی پڑھنا شروع ہو جاؤں. یہ جوتی کیا ہے؟ بندوں کو ابھی تک رسول کی نلین کا نہیں پتا. میں پوری مجلس بادشاہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آج موضوع ہے تو موضوع لے کے چلوں. پہلی بی بی خدیجہ کی دولت، دوسری حضرت عمران کی تلوار. لفظ عمران زیادہ استعمال کیا کرو، یہ بھی مولویوں نے گھپلا کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ کہتے رہیں گے نا عمران عمران، ان کو بتانا پڑے گا قرآن میں سورت عمران کس کے لیے اتری ہے، آل عمران سورت کس کے لیے اتری؟ عمران کی آل کے لیے، عمران کی آل کے لیے. کائنات میں علی کے بابے کے سوا وہ عمران ہے ہی کوئی نہیں جس کے لیے قرآن کی سورت اتری. ابو لہب کھڑا ہے، بادشاہ رسول خدا تو خطبہ دے رہے ہیں مکے کے اندر کعبے کے سامنے کھڑے ہو، اور جب بندہ تقریر کرتا ہے جیسے میں حرکت کرتا ہوں ہدایت لینے کے لیے، دعا دینے کے لیے، تو بادشاہ ہاتھوں کی حرکت کر رہے. ابو لہب نے کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ جملہ سنا ابو طالب نے، جلال میں آ کے ابو طالب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے.
اتنے خوبصورت جملے ابو طالب نے کہے کہ اللہ کو قرآن میں یہ صورت نہیں آیت قرآن میں جھومر بنا کے لٹکانی پڑ گئی. جملے پہلے کہے آیت بعد میں اتری اور جس کے لبوں سے نکلے جملے قرآن کی آیتیں بنے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کے لبوں سے نکلے جملے اللہ قرآن کی آیتیں بنائے اسے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لو میں جملہ دیتا ہوں اور میں شکلیں پڑھوں گا. بندے کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میری کیا جرت کہ میں حضرت عمران کا ایمان پڑھوں؟ نہ کسی کی اتنی اوقات ہے نہ کسی کی اتنی جرت ہے. کون بندہ ہے کہ وہ حضرت عمران کا ایمان پڑھے جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہے؟ جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہو اس کے باپ کا ایمان کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ اچھا میں جملہ کہہ دیتا ہوں قریشی صاحب جملہ سننا اور میں مجمع ویکھاں گا کی کرتا ہے. بندے آندے نے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مذہب شیعہ کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. لفظ چھوٹا مجھ سے بڑا ہے. میں بات بڑی کرنے لگا ہوں یہ نہ سمجھنا چھوٹا ہے تب کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اے کلیجہ ایتھے رکھ میں جملہ دواں. حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر کلیجے میں طاقت ہے تو مجھے بول کے بتا علی نے کلمہ پڑھا تھا؟ حسن نے کلمہ پڑھا تھا؟ حسین نے کلمہ پڑھا تھا؟ سجاد نے کلمہ پڑھا تھا؟ باقر نے کلمہ پڑھا تھا؟ جعفر صادق نے کلمہ پڑھا تھا؟ موسیٰ کاظم نے کلمہ پڑھا تھا؟ رضا نے کلمہ پڑھا تھا؟ نقی نے کلمہ پڑھا تھا؟ تقی نے کلمہ پڑھا تھا؟ حسن عسکری نے کلمہ پڑھا تھا؟ اور میرے 12ویں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. اور کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا. ہاتھ اونچے کرو. ہے ادھر ہے ادھر ہاتھ اونچے ہے ادھر. کلمہ وہ پہلے پڑھتا جو پہلے کافر ہوتا. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں کلمے کو پالا. کلمے کو پالا. سب سے بڑی توہین رسالت اسی جملے پہ ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا نبی حرام لقمہ نہیں کھا سکتا. کیسے ابو طالب کے گھر میں کھانا کھاتا رہا؟ اسلام کی پہلی دعوت بھی اسی کے گھر میں کروا دی. اسلام کی اینٹ رکھنے لگا ہے نبی ابو طالب کے گھر میں رکھوا رہا ہے. میرے اللہ جب ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا تو اسلام کی جو پہلی دعوت ہے پہلی تقریر ہے اسلام کی تیری بات ہے میرے محمد کی بات ہے. تو اللہ کو چاہیے تھا کہ محمد مصطفیٰ سے کہتے یہ 2 نبیوں کو میں نے 2 مزدوروں کو اجرت میں نبوت دی ہے یہ کعبہ بنانے میں. کعبہ بنوایا ہے اجرت میں 2 نبوتیں دی ہیں. تو یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ تکیے لگا میری توحید کی باتیں سنا اپنی رسالت کی باتیں سنا. بات اللہ کی تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں. بات محمد رسول اللہ کی تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں. میں جملہ بدل کے پڑھتا ہوں شکلیں پڑھوں گا. بات لا الہ کی تھی ہوئی علی ولی اللہ کے گھر میں. بات محمد رسول اللہ کی تھی ہوئی علی ولی اللہ کے گھر میں. میں نے جب مولویوں سے پوچھا کہ جب اللہ کا اپنا گھر بھی مکے میں تھا حضرت عمران کے گھر بھی مکے تھا جب اللہ کا اپنا گھر مکے میں تھا تو اللہ کے اپنے گھر میں بات کی نہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں بات نہیں ہو سکتی تھی. میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے اللہ کے گھر میں تھے بڑے بت. اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اس کا مطلب اندر سے تو مان گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے عمران کے گھر بت نہیں تھے. رحمان کے گھر بت تھے بت نہیں تھے. خدا قسم میں جملہ دینے لگا اور میں شکلیں دیکھوں گا بندوں کی بگڑتی ہیں یہ کھل جاتی ہیں.
طاقت رکھتا ہے اتنا علی کا نام، یہاں لفظ نکلنے کی دیر ہوتی ہے یا علی، چہرے پہ باپ کا کردار دیا جاتا ہے، ماں کی شرافت دیا جاتا ہے۔ میں جملہ پڑھوں گا خدا قسم، پہلی اسلام کی دعوت قریشی صاحب، پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان اور ان دونوں میں گھپلا ہو سکتا ہے، قاری خریدے جا سکتے ہیں، مولوی خریدے جا سکتے ہیں، لیکن ایک رائٹر ہے عیسائی، نام اس کا ہے رومن امپائر، اس نے تاریخ لکھی اور اس نے ہو بہو ویسے ہی تاریخ لکھی جیسے اسلام کی پہلی دعوت میں ہوا تھا۔ اس نے لکھا کہ پہلی دعوت ہے اسلام کی، پہلا دن ہے، 40 کفار کو بلایا گیا۔ اب 40 کفار، اس جملوں کا تعلق سننے سے بھی ہے دیکھنے سے بھی ہے۔ 40 کفار بلائے، 20 اس طرف بیٹھے، 20 اس طرف بیٹھے۔ ایک کارنر پہ ابو لہب بیٹھا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے کارنر پہ ابو جہل بیٹھا۔ کھانا لگا، جہاں میں بات ٹھہر کے ایک اور کرتا ہوں، 20 اس طرف 20 اس طرف۔ یہ مسند لگی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سردار کی مسند یہ لگی، 20 اس طرف بیٹھے ہیں سردار، 20 سردار اس طرف بیٹھے۔ ایک کارنر پہ ابو لہب، دوسرے پہ ابو جہل۔ میں جملہ بڑا کہنا چاہتا ہوں اس لیے بار بار جملہ دہرا کے کہہ رہا ہوں، 20 اس طرف 20 اس طرف، ایک کارنر پہ ابو لہب، ایک کارنر پہ ابو جہل۔ پہلا دن آیا، کھانا لگا، انہوں نے کھانا کھایا، جیسے ہی رسول اٹھنے لگے ابو لہب نے ابو جہل کو اشارہ کیا، ادھر والے بندے اس نے اٹھا لیے، ادھر والے بندے اس نے اٹھا لیے۔ پہلا دن آیا، کھانا کھا کے ہی چلے گئے۔ کافر لنگر کا بائیکاٹ نہیں کرتا، مجلس کا کرتا ہے۔ انہوں نے لنگر کا بائیکاٹ نہیں کیا، مجلس کا۔ دوسرا دن پھر اعلان ہو گیا، کھانا ہے آج ہمارے گھر، اللہ کی بات کرنی آئیے۔ پھر آئے اسی ترتیب سے بیٹھے، 20 اس طرف 20 اس طرف، اس کارنر پہ ابو لہب، اس کارنر پہ ابو جہل۔ کھانا لگ گیا، انہوں نے کھانا کھایا، جیسے ہی رسول اٹھنے لگے یہ اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرا دن آ گیا، رسول مایوس ہو گیا، ابو طالب کے پاس ہے، آ کے کہتے چچا ابو طالب 2 دن ہو گئے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، بات میں کرنے لگتا ہوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے بیٹا محمد کب تک کھا لیں گے، کتنا کھا لیں گے، یہ کب تک کھا لیں گے، کتنا کھا لیں گے، تو بتا، تو بات کرنا چاہتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں چاچا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلا تشبیہ ابو طالب نے کہا جاؤ پھر، اب کوئی نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اب کوئی نہیں جائے گا۔ کھانا لگا، اسی ترتیب سے بیٹھے سردار، بادشاہ کی مسند، کھانا لگ گیا، کھانا انہوں نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی رسول ہلکا سا ہلے، ابو لہب نے ابو جہل کو اشارہ کیا، ان کے اشارے کو ابو طالب نے دیکھ لیا۔ چلتا ہوا سرکار دونوں سرداروں کے کاندھوں پہ آئے، سردار نے اٹھتے ہوئے سرداروں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اسکت، خاموش۔ اب رائٹر لکھتا ہے کہ اتنی خاموشی تھی وہاں پہ، پن ڈراپ سائلنٹ۔ اس نے کہا پن ڈراپ سائلنٹ تھی وہاں پہ کہ اگر سوئی گرتی تو چھن کی آواز آتی۔ سانسیں قبض کر لی ابو طالب نے، روحیں بند کر دی، ہوائیں تھم گئی، جس کی آنکھ کھلی تھی اس کی کھلی رہ گئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا اٹھا رہ گیا، جو جہاں تک اٹھا تھا وہیں رہ گیا۔ ابو طالب نے واپس سانسیں بخشی۔ میں جملہ ممبر پر دے رہا ہوں، اپنے لفظوں کا بھی ضامن ہوں۔ ابو طالب نے جیسے ہی جلال میں ہوتا ہے بندہ، جب چہرے پہ روب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، میں زندگی قربان کر دوں حضرت عمران کے نلین پہ، جیسے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نگاہ پڑی، تب جلال نہیں تھا، تب غصہ نہیں تھا۔ مسکرا کے ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے آقا، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے آقا، اٹھ میرے سردار، پہنچا اس کی توحید، اپنی رسالت جو تیرے رب نے تجھ
پہ نازل کی ہے۔ یہاں اتنا جملہ کہا، اللہ کی توحید جھوم گئی۔ اللہ نے کہا جبریل فوراً نیچے جا، محمد مصطفیٰ کو پیغام دے۔ محمد مصطفیٰ کے قدموں پر جبریل نے قدم پہ اپنے پر لگا کے کہا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے احسان پہلے ہی بہت تھے، اس نے 40 کفار میں میرے نبی کو مولا کہا ہے، اس نے 40 کفار میں میرے نبی کو اپنا آقا کہا ہے، اس نے 40 کفار میں میرے نبی کو اپنا سردار کہا ہے۔ میں اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس نے 40 کفار میں میرے نبی کو اپنا مولا کہا ہے۔ میں 1,00,000 حاجیوں میں اسی محمد کے ہاتھوں اس کے بیٹے کو مولا نہ کہنا، مجھے خدا نہ کہنا۔ اسی محمد کے ہاتھوں اس کے بیٹے کو مولا نہ کہہ لوں، مجھے خدا نہ کہنا۔ میرے مالک یہ تو مخلوق، تو خالق، تو اس سے مقابلہ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، ابو طالب یہ بتا، میرا نبی آیا تیرے گھر میں، تیرا علی آیا میرے گھر میں، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں نے تیرے بیٹے کا نام علی رکھا۔ میرے مالک یہ تو کیسے ظاہر ہوا اور میں کیسے ظاہر ہوا؟ یہ تو دنیا لکھ دے گی خالق تھا مخلوق سے مناظرہ کرتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، مباحثہ کرتا رہا۔ اللہ کی آواز ہے جلدی نہ کر، ایک کام میں ایسا کروں گا جو خالق اور مخلوق میں وضاحت پیش کر دے۔ میرے مالک وہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھاتا۔ میں چھاتی دیتا تو اسی سے بولو، تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھاتا۔ توجہ، دیر واز کیپ سائلنٹ ان دا قریش، وہ کہتا ہے اتنی خاموشی تھی، دیر واز کیپ سائلنٹ ان دا قریش، پورے قریش میں خاموشی تاری تھی، اور پرافٹ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے who will help me، کون ہے جو میری مدد کرے، who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے۔ but one child، ایک بچہ، his name was علی، جس کا نام علی تھا، وہ cried، he چیخا، he jumped، وہ اچھلا، I help you، میں تیری مدد کروں گا، I follow you، میں تیری اتباع کروں گا، I brings، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ وعدہ کیا علی نے، وعدہ کیا علی نے، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ وعدہ کر لیا محمد کے ساتھ علی نے 10 سال کی ظاہری سن میں توڑوں گا تیرے دشمنوں کی ہڈیاں۔ دشمن اللہ کا تھا، مارتا علی رہا، دشمن محمد رسول اللہ کا تھا، مارتا علی کا۔ نبی کو کتنا یقین تھا علی کی اس بات؟ کیا بات ہے سرکار، میں جملہ دوں گا، اسی جملے پہ آپ کو جملہ دینے لگا ہوں، آپ ریسیو کر لینا، دعا دے دیجئے گا، انسداد ملے یا نہ ملے، میں اسی جملے پہ صدقے میں جملہ دینے لگا ہوں۔ یقین تھا نا، پہلے چلتے تھے گلی سے، کافروں ماؤں کے کافر بچے چھتوں پہ کھڑے ہو کے نبی کو پتھر مارتے، زخمی نبی گھر آتے، ابو طالب اپنے بیٹے محمد کا چہرہ دے کے جلال میں آ جاتا، علی کو بلایا، علی تیرا بستر کو میں نے بدلا تھا، اگر اس نے پتھر کھانے ہیں تو بول بول بول، میں نے کیوں بدلا تھا تیرا بستر؟ اگر اس نے پتھر کھانے ہیں تو میں نے تیرا بستر کو بدلا تھا، تیرا بستر میں بدلتا رہا ہوں کہ میرا محمد بچ جائے، یہ پتھر کھا کے آ جاتا ہے۔ میں نے ضمانت دی ہے بابا، اب محمد کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب تبلیغ کے لیے جب محمد مصطفیٰ چلتے ہیں، تبلیغ ہے اللہ کی، آگے چلتا ہے محمد رسول اللہ، پیچھے چلتا ہے علی ولی اللہ۔ وہی گلی میں پہنچے جہاں وہ کافروں ماؤں کے بچے پتھر مارتے تھے، اسی ترتیب سے یہ کافروں ماؤں کے بچے اپنی چھتوں پہ کھڑے اپنی ماؤں کے ساتھ، محمد مصطفیٰ اس گلی میں آئے، ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا
نشانہ باندھو محمد کا. انہوں نے جب کہا نا نشانہ باندھو محمد کا، ان کے ہاتھ کام ہوئے. انہوں نے کہا آج اکیلا نہیں آیا، آج اس کا بھائی ساتھ میں ہے، آج اس کا بھائی ساتھ میں ہے. ان کی مائیں کہنے لگی وہ تو زمین پہ ہے، تم چھت پہ ہو، مارو پتھر. جب انہوں نے ارادہ کیا نا، ہاتھوں کو بلند کیا، علی نے ان کی طرف دیکھے گا آج پتھر نہ آئے. یا علی نے کہا آج پتھر نہ آئے. جب علی گھر سے چل رہے تھے نا، خدا قسم علی ہاتھوں میں کھجوریں لے کے آئے تھے. علی کھجور کھاتے تھے، اسلحہ جمع کرا علی. علی کھجور کھاتے تھے، گٹک اس کی جیب میں ڈالتے تھے. کھجور کھاتے تھے، اس کی گٹک جیب میں ڈالتے تھے. یوں ہی علی محمد مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے، اسی بازار میں پہنچے جس بازار میں محمد کو پتھر پہنچتے تھے. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا آج پتھر کوئی نہ آئے. انہوں نے پتھر مارنا چاہے، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی گٹھلیاں باہر نکالی. علی نے ہوا میں گٹھلیاں پھینکنی شروع کی. علی نے ہوا میں گٹھلیاں پھینکنی شروع کی. جس کے سر میں بجا اس کا سر چلا گیا، جس کے بازو میں بجا اس کا بازو چلا گیا، جس کے سینے میں بجا اس کا سینہ چلا گیا. آج مولوی کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. گٹھلی میں ایسی طاقت کہاں تھی کہ ان کے بچے مر گئے، تجھے ڈوب کے مر جا. اللہ نے ابابیل کی چونچ میں پتھروں سے ابا کے ہاتھی مارے تھے. اور جب چونچ میں پتھروں سے ہاتھی مر سکتے ہیں تو یہ دنیا کے ہاتھ سے نکلی گٹھلی کافر ماں کے بچے کیوں نہیں مان سکتے؟ جد اللہ کے ہاتھ سے نکلی گٹھلی کافر ماں کے بچے کیوں نہیں مار سکتے؟ وعدہ کر لیا علی نے اب سے میں کروں گا تیری اتباع، میں تیرے فالو کروں گا. میں نے پہلے جملہ کہا تھا عہد میں، بہت ساری تاریخ اس بات کو شاہد ہے. میں چل پڑوں گا پھر چلتا جاؤں گا، سفر طویل ہے، وقت کم ہے. کسے کہتے ہیں عمران؟ جو چلے اور اس کی ایک انگلی ایک بیٹے کے ہاتھ میں، دوسری انگلی دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں، اور وہ چلے اور چل بھی رہا ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں محمد رسول اللہ ہے، دوسرے ہاتھ میں علی ولی اللہ ہے. وہ چلتا ایسے تھا جنہوں نے پرورش کی لا الہ کے سائے میں محمد رسول اللہ کی اور علی ولی اللہ کی. میں ہوں دین کا طالب علم. رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے اور میں چہرے پڑھوں گا حدیث پڑھنے کے بعد. حدیث تو سن لیتے نا سرکار. بادشاہ نے ایک حدیث پڑھی، سرکار فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. دین کا طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. جس کے فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جس کا احترام کریں اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کا احترام کریں اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس کا احترام کرے اسے مجدد کہتے ہیں. مجدد جس کا احترام کرے تبی تابین کہتے ہیں. تبی تابین جس کا احترام کرے تبی کہتے ہیں. تابی جس کا احترام کرے راوی کہتے ہیں. راوی جس کا احترام کرے اسے مرسل کہتے ہیں. مرسل جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جس کا احترام کرے رسول کہتے ہیں. رسول جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں. نبی جس کا احترام کرے پیغمبر کہتے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی جس کا احترام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ جس کے استقبال میں کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. فاطمہ الزہرا جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں. علی جس کو جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سلام ہے یہ ہاتھ سلامت ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے جو جناب عمران کی مدد اٹھ دے. ان ہاتھوں پہ بادشاہ میرے کائنات خیرات عطا فرمائے. یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے آگے محتاج نہ ہو. آپ کے عقیدے سلامت، ہاتھ اونچے کرو حیدری. یہ عقیدے سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. آپ کے عقیدے سلامت. زندہ باد کھچی آلیا، زندہ باد. خدا قسم دل راضی ہو گیا. زندہ باد. صدا جی آپ صدا سلامت. بڑا نقصان ہوا ہے رقیہ کا کربلا کے میدان میں. میرے بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسلم کی جوڑی کی شہادت کرنی.
یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس کا بہت نقصان ہوا ہے، بڑی سین سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس چھوٹی بیوی کا۔ تیری ہائے نکلے اگر میں نقصان پڑھوں، نقصان سناؤں۔ 4 بھائی 6 بیٹے، سر کا تاج، 2 بیٹیاں، اتنا کچھ لٹانے کے بعد امت نے پیچھے پر کے یوں لاہور میں آ کے بسایا بھی۔ اتنا نقصان ہوا اس بیٹی کو۔ 4 بھائی 6 بیٹے، بڑا سوکھا ہے سن لینا خدا کی قسم۔ 4 بھائی 6 بیٹے، سر کا تاج، 2 بیٹیاں۔ ہائے کر سکتا ہے تو میں جملہ کہتا ہوں، میں ایک بیٹی کا مسائل بھی پڑھنا چاہتا ہوں جو بی بی کی بیٹی شہید ہوئی شام غریبہ۔ سکینہ دیکھ رہی ہے بابے کی لاشے کی طرف، کبھی فرات کی طرف۔ بی بی عاتقہ کھڑی ہے اپنے، ہائے کر میں جملہ کھان خدا قسم تیری بلا تشبیہ ہائے نہ نکلے، میں خیرات منگی کوئی نہیں، تو اپنی دل پتھر دائے تو بے شک کانڈ کر دے، اٹھ کے چلا جا، اگر سینے میں گوشت کا دل ہے تو آج ہائے ضرور کر دے۔ میں نے کبھی یہ شہادت نہیں پڑھی تھی بی بی عاتقہ کی، لیکن میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں بی بی عاتقہ کی ایک جملہ پڑھ کے پھر مسلم کے بیٹوں کی شہادت پڑھوں۔ یہ بیٹی ہے جناب مسلم کی، خیمے کے دروازے پہ کھڑی، بی بی دیکھ رہی ہے سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے شمر کی منتیں کر رہی ہے، میرے بابے کا سر مجھے دے۔ بی بی نے دیکھا اس ملعون نے ہاتھ بلند کیا، اس کا ہاتھ بلند ہونا تھا، سکینہ زمین پہ گری، بی بی تڑپ اٹھی، عباس کی بھانجی تھی، بی بی تڑپ کے خیمے سے نکلی۔ عمر بن سعد نے دیکھا ایک بی بی نکلی ہے بچی خیمے سے، مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھے تو۔ اس بغیرت نے رومال کا اشارہ کیا، دائیں کی فوجوں کے گھوڑا سوار بائیں بھاگنے شروع ہوئے، بائیں کے گھوڑا سوار دائیں بھاگنے شروع ہوئے۔ بی بی کا لاشا گھوڑوں کے پمال ہو گیا، تجھے ہائے نہیں آتی تو اٹھ کے چلا جا، میں اس سے اور غربت پر نہیں سکتا۔ یہاں شام غریبہ بی بی رقیہ آئی زینب کے خیمے میں، بی بی نے رو کے کہا زینب اور میری عاتقہ نہیں مل رہی۔ بی بی تڑپ کے اٹھی، جلتے ہوئے خیمے سے بی بی نے لکڑی اٹھائی، بی بی مقتل کی طرف چلی۔ بی بی نے پہلی دفعہ آواز دے کے کہا عاتقہ، نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم۔ بی بی نے رو کے کہا عاتقہ، بی بی کی آواز نہیں آئی۔ بی بی نے پھر آواز دے کے کہا عاتقہ، بی بی کی کوئی آواز نہیں ہے۔ بی بی نے کہا میں ایک امام کی بہن ہوں، ایک امام کی بیٹی ہوں، میں زینب عالیہ، تجھے حکمت کہہ رہی مجھے جواب دے۔ وہاں سے بھی آواز آئی ہاں ماں، وہاں سے بھی آواز آئی، پتہ نہیں کس سوچ بیٹھا ہے، کیا سن کے تو ہائے کرے گا، کیا سنے گا تو ہائے کرے گا۔ کسی ٹکڑوں سے آواز آئی ہاں ماں، بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی، زینب عالیہ چلتی ہوئی مقتل میں پہنچی، بی بی نے اپنی خلیل کھلائی، بی بی نے پلو پھیلا کے ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرنا شروع کیا، مقتل کی طرف دیکھ کے بی بی نے رو کے کہا حسین، بیٹوں کے ٹکڑے اٹھانا آسان ہے اور بیٹیوں کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل۔ بیٹوں کے ٹکڑے اٹھانا آسان، بیٹیوں کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ تیاری کی بی بی نے، جملہ سن لینا، میں ہر چاہتا ہوں ہر آنکھ میں اس کا آنسو۔ اتنی سخت روایات ہیں، مجھے معاف کر دینا، جتنا پردہ ڈال سکتا ہوں میں ڈالوں گا۔ بی بی نے بچوں کو تیار کیا، تمہارا بابا جا رہا ہے کوفے، ساتھ جانا ہے، تمہارے مامی نے کہا ان کو ساتھ بھیجو۔ 4 سال کا ابراہیم
بڑا بیٹا 6 سال کا، چھوٹا 4 سال۔ بی بی نے کہا تیاری کرو۔ جملہ کہوں، کوئی گھر سے جانے لگے نا، باپ بیٹے نے ساتھ جانا ہو، بچہ ہو 4 سال کا، ماں اسے کہے نا تیاری کرو، وہ کیسے تیاری کرے گی؟ تیار کیا بچوں، قمیض پہنائے۔ قمیض پہنانے کے بعد روایات میں ہے کہ جو گڑ لگتی تھی نا یہاں قمیض کے، بی بی نے وہ لگانی سکھائی۔ اگر تو بچپن سے ماں کی گود میں مجلسوں میں آیا نا، تو بلا تشبیہ ہائے گھر تک کرتا جائے گا، خدا قسم ایسے جملے۔ بی بی نے بچے کو وہ گیڑا لگانی سکھائی۔ دونوں شہزادے تیار۔ بی بی کہہ رہی ہے عید سے پہلے واپس آ جانا۔ ہائے ہائے، بی بی کہتی عید سے پہلے واپس آ جانا، اپنے بابا سے کہنا ہم عید ماں کے ساتھ کریں گے۔ بی بی نے بچوں کو تیار کیا۔ ایک سیدزادی ہے اس بی بی کی، اور دوسری بیٹی جو شام میں دفن ہے، مولا تو یہ شام لے جائے۔ دوسری بیٹی بی بی کی شام دفن، یہ خیمے میں آئی، حجرے میں۔ بی بی رو کے کہتی ہے اماں انہوں نے واپس نہیں آنا۔ بی بی تڑپ کی اٹھی۔ بی بی کہتی ہے ایسے کو کہہ رہی سفر میں جا رہے ہیں۔ بی بی کہتی میں مقدر میرا کہ میں زینب عالیہ کے خیمے سے گزری۔ خیمے میں آیا تھا حسین۔ حسین رو کے زینب کو رو کے وہ کہہ رہا تھا رقیہ کی جوڑی جا رہی ہے، انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، ماں کو پتا ہو میرے بیٹوں نے واپس نہیں آنا، وہ کیسے بھیجے گی باپ کے ساتھ؟ تیار کیا، بات کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ میں جلدی کروں اور کوشش کر لینا ہائے کر لینا، ہاتھ آزاد نے اس سے آہستہ، اس سے احترام سے چھپا کے، اور میں پڑھ نہیں سکتا۔ کوفہ پہنچے، تقدیر نے باپ سے جدا کر دیا، باپ شہید ہو گیا، بچے بچ گئے۔ رات کا اندھیرا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے دونوں شہزادے بیٹھے۔ پوری رات گزری، دن چڑھا، چہروں پہ گرد، چہروں پہ مٹی، دونوں شہزادے بیٹھے۔ بڑے نے چھوٹے کو کہا تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ ابراہیم کہتا ہے مجھے بخار ہے۔ شہزادہ اٹھا، شہزادے نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مسلمان ان کو مارنے کو تڑپ رہے تھے، تڑپ رہے تھے لوگ ان کو مارنے کو۔ شہزادہ اٹھا، کہتا پریشان نہ ہو، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ اٹھا شہزادے نے ایک گھوڑا سوار آتے ہوئے دیکھا، گھوڑا سوار کو روکا۔ حلیہ ایسا تھا کہ جیسے ہی گھوڑا ہائے کر لینا خدا کا سمے، ہاتھ بندی کھڑا، میں ویکھاں گا کتھے ماتم بیٹھا ہے۔ جیسے وہ گھوڑا سوار رکا نا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ ہائے 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 ہائے، جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے ہم مانگنے والے نہیں ہیں، پانی ہے تو پانی کا ایک گھونٹ دے دے، میرے بھائی کو پیاس دے۔ ہائے کر ہائے کر ہائے کر، آنکھیں اتارتے خون سکتے تھے سمن۔ اس نے پانی کا جام دیا، پھر شہزادہ بول کے کہتا ہے صدقہ سمجھ کے تو نہیں نہ دے رہا؟ بادشاہ نے بتایا ہے ہم کون ہیں، صدقہ سمجھ کے تو نہیں دے رہا؟ اس نے کہا نہیں، پانی پلا بھائی۔ پانی کا جام لیا، شہزادہ ابراہیم کے پاس پہنچے، اپنی ابا کا دامن گیلا کر کے ابراہیم کا چہرہ صاف کیا۔ یہ گھوڑا سوار خود روایت کرتا ہے کہ میں نے جب چہرہ دیکھا تو یوسف کا جیسے صدقہ خدا کا سمے ان کے صدقے میں اترا ہو، اتنے خوبصورت ہے وہ شہزادے۔ یہ طرف اٹھا، گھوڑے سے اترا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مجھے بتاؤ تم ہے کون؟ ہائے کر لینا خدا کی قسم جس نے گھر تک رونا ہے۔ ابراہیم تڑپا، بڑا بیٹا کہتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے، محمد بول کے کہتا ہم جھوٹ نہیں بولتے، میں مسلم کے بیٹا ہوں، بڑا یہ مسلم کا چھوٹا بیٹا، اگر تو ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے
ہمیں مکہ واپس پہنچا دے، ہمارا ماما مکہ کھڑا ہے، ہمیں مکہ واپس پہنچا دے۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں فوجیں دیکھتا ہوں کس طرف ہے، تمہیں مکہ پہنچاتا ہوں۔ وہ چل پڑا۔ ابراہیم محمد کو کہتا ہے وہ واپس آئے گا؟ کہتا ہاں وہ آئے گا، ہمیں ماننے والا تھا۔ جب اتنا جملہ کہا نا، تقدیر بدلی کہ 15 گھوڑا سوار آئے کرنا۔ اب میں اور رک نہیں سکتا، مجھے معاف کر دینا یار، میں اور چھپا نہیں سکتا، طویل میں مسائل پڑھوں گا نہیں بی بی کی جوڑی کا، اور میں طویل مسائل نہیں پڑھ سکتا۔ 15 گھوڑا سوار آئے، انہوں نے پھولوں کے ہار بچوں کی کلائیوں پہ باندھے۔ نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم۔ ان ہاروں کے ایک سائیڈ گلے میں باندھ دی۔ اب مجھے ماتم کرنے دینا یا خود ماتم کر لینا۔ یہ گھوڑے پہ سوار تھے، انہوں نے گھوڑے بھگانے شروع کر دیے۔ جہاں جہاں سے رقیہ کی جوڑی گزرتی زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ زخمی شہزادے تقدیر لے آئی اس گھر میں، مجھے معاف کرنا اور میں پڑھ نہیں سکوں، تقدیر اس گھر میں لے آئی جس گھر میں اس کا قاتل تھا۔ حارث کی بیگم محمد شہزادوں کو پاس پلایا، بٹھایا، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ یہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا مسلمان تمہیں مارنا چاہتے، میں صبح تمہیں بھیج دوں گی مکے سے، ابھی تم چھت پہ کمرہ ہے ادھر جا کے آرام کرو۔ دونوں شہزادوں کو لے کے یہ چھت پہ گئی، اس نے کنڈا کھولا، 2 بستر لگائے۔ میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھے ہیں، مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھ ہے تو۔ 2 بستر اس نے بچھائے۔ محمد دے کے کہتے یہ 2 بستر کیوں بچھائیں؟ جب میرا ابراہیم گھر ہوتا تھا ماں کی گود میں سوتا تھا، جب میرے بابے کے پاس ہوتا تھا بابے کے سینے پہ سوتا تھا، آج میری حسرت ہے بڑی دیر ہوگی ابراہیم کو سوئے، میری حسرت ہے میں اپنے سینے پہ سلاؤں، ایک بستر اکٹھا کر دے، ایک بستر پہ ہم دونوں بھائی سو جائیں گے، دیوا نہ جلانا، دیوا بجھا دینا۔ اس نے دیوا بجھایا، دروازے کو بند کیا، یہ نیچے آئی، اتنی دیر میں حارث ملعون زادہ گھر میں آیا، یہ تڑپ رہا ہے، تلوار زمین پہ پھینک کے تڑپ کے اٹھا۔ اس نے کہا کیا ہوا تو اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ کہتا میں نے بڑا ڈھونڈا وہ چوری نہیں ملی، اگر وہ آج مل جاتی میں بڑے انعام لیتا، کل عید کا دن ہے۔ اتنا جملہ اس نے کہا، چھوٹے شہزادے نے خواب دیکھا، تڑپ کے اٹھا جیسے ابراہیم محمد کہتے کیا ہوا؟ ابراہیم کہتے میں نے خواب میں بابا دیکھا ہے، بابا مجھے لینے آیا ہے۔ تڑپ کے ابراہیم اٹھا، ابراہیم کی آواز سنی اس ملعون نے نیچے، یہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہ چھت پہ بچے کس کے ہیں؟ کہتے ہمارے تو نہیں ہے، کسی ہمسائے کے ہوں گے۔ اب جملہ سن کے جو بندہ ہائے نہ کر سکا، میں سمجھوں کا تماشا دیکھنے آیا، وہ شہادت نہیں سننے آیا۔ یہ کہتا ہے اگر کسی اور کے ہوتے تو اتنے غریب ہوتے، کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں ہمیں۔ وہ کہتے یقیناً یہ کوئی چوری ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے اس تالے کی چابی دے، کہتی اندھیرا ہے چابی مل نہیں رہی۔ اس نے پتھر اٹھایا، چھت پہ گیا، یہ پتھر سے دروازے کا تالا توڑنا شروع ہوا۔ اب مجھے معاف کرنا، وہ تالے پہ پتھر نہیں بج رہے تھے، ابراہیم محمد کے سینے پہ بج رہے تھے۔ تالا ٹوٹا، آگے اندھیرا، دونوں شہزادے دیوار کے ساتھ لگے۔ انہوں نے شہزادوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اس کے ہاتھ ان پہ آئے جہاں سے بابا چوما کرتا تھا۔ نہیں آتا ماتم، اس نے دونوں شہزادوں کو یوں اٹھایا، یوں اٹھا کے جب چھوڑا، شہزادے چھت پہ نہیں زمین میں تھے، چھت پہ نہیں زمین پہ تھے۔ اس کے گھر میں ایک پلر لگا تھا، 2 کرسیاں لگائی اس ملعون نے۔ میں ٹھہر اس لیے گیا ہوں، روانگی سے مسائب نہیں پڑا، میں ٹھہر اس لیے گیا ہوں تاکہ ہر آنکھ میں اس کا آنسو آئے۔ پلر لگا، اس نے 2 کرسیاں اس ترتیب سے لگائی کہ شہزادے ہل نہیں سکتے تھے۔ اس نے کہا دن چڑھنے دو، یہ میرے بندے ہاتھ
میں اور چھپا نہیں سکتا ہے، ہائے کرنے آیا گھر سے تو ہائے اب کرنا، تیری اپنی قسمت، بی بی رقیہ جانے تیری آخدار سو جانے۔ مسلمان اپنے گھروں سے قربانی کے جانور نکال رہے تھے، حارث ملعون زادہ رقیہ کی جوڑی کو گلے میں رسیاں ڈال کر جانوروں کی طرح باہر نکالا۔ یہ جوڑی کو لے کے باہر آیا، آواز دے کے کہتا ہے دیکھو میری قربانی، اب میں مسلم کے بیٹے پکڑ لایا، میری قربانی دیکھو۔ کہتا ہو تمہیں دریا پہ لے کے چلو، دریا پہ پہنچے۔ محمد کہتا ہے کیوں مارنا چاہتا ہے ہمیں؟ یہ کہتا ہے میں عمر بن سعد سے بڑا انعام دوں گا۔ جب انعام کی بات آئی نا، محمد کہتا ہے اگر تجھے انعام چاہیے تو ہمیں یوں ہی رسیوں سمیت مکہ لے جا، میرا ماما عباس وہاں ہے، میرا ماما حسین وہاں ہے، جو انعام کہے گا وہ دیں گے، ہمیں جانے دے۔ کہتا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہاشمیوں کے بچے تھے، جملہ سن لینا خدا قسم، گھر تک جو بندہ ہائے کرے گا، جو جملے میں پڑھنے لگا ہوں میری ہمت، مجھے پتہ ہے میں سید کی میں کھلوتا ہوں۔ یہ کہتے نہیں چھوڑے گا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتا پڑھو نماز اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تو۔ دونوں شہزادے دریا کی طرف چلے، ہائے کرنا بلا تسبیح جتنے مادر بیٹھے، دونوں شہزادے دریا کی طرف چلے۔ انہوں نے چلتے ہوئے شہزادوں کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وضو کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وضو نہیں کرنے دوں گا، تم پانی پیو گے، میں تمہیں بڑا سا مارنا چاہتا ہوں، تم دریا پہ نہ جاؤ، یہ شیطانی سے وضو کرنے نہیں دوں گا، اس مٹی سے تیمم کرو، نماز پڑھو۔ ابھی شہزادوں نے نماز شروع کی، یہ حرام زادے نے تلوار نکالی، معاف کرنا اگر کسی مادمی کا دل دکھے، اس حرام زادے نے نماز ان کی ختم ہوئی، اس حرام زادے نے تلوار نکالی، یہ بڑے کے سر پہ رکھنا چاہا، چھوٹا بورن آیا، بڑے کے سر پہ اپنا سر رکھ کے کہتے ہیں بڑا بھائی پاک سما ہوتا ہے، میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار۔ اس نے تلوار ابراہیم کے سر پہ رکھی، بورن محمد ابراہیم کے سر پہ رکھ کے کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، اولاد کی طرح ہے، اس سے نہ مار۔ دونوں شہزادے رکوع کی حالت میں اس ملعون نے حملہ کیا، دونوں کے سر جدا ہوئے، لاشا اس نے دریا میں پھینکا، لاشا تیرتے جا رہا تھا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی دریا کے ساتھ چلتی جا رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی اور میرے مسلم کی جوڑی، اور میرے مسلم کی پیاسی جوڑی، اور میری رقیہ کے لال۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ تھے سیدان عباس شرازی صاحب، اور اب آپ کے سامنے یاور عباس حیدر صاحب خطاب فرمائیں۔ درود پڑھیں۔